السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین محترم، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے موت کی تمنا کرنا حرام ہے۔ محترم ناظرین، زندگی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ زندگی اگر ایک بار ختم ہو گئی دوبارہ کبھی نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہر شخص اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے اسے مفید سے مفید تر بنانے کی کوشش کرے، اور یہ ہرگز نہ بھولے کہ زندگی خوشی اور غم کے مجموعے کا نام ہے۔ زندگی میں کبھی خوشیوں کی بہار آئے گی تو کبھی دکھوں کا سامنا ہوگا، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خوشی کے لمحات آئیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کے احسان مند بنیں، اور اگر مصیبت، پریشانی، تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اس وقت صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں، اس لیے کہ صبر کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ لیکن اکثر دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ آدمی کو جب خوشیاں ملتی ہے تب خوب اچھل کود کرتا ہے، لیکن جب مصیبت کے بادل چھاتے ہیں، پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، تو ایسے وقت پر انسان کمزور پڑتا ہے، اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہوئے جان گنوانے کی باتیں کرتا ہے، موت کی تمنا کرتا ہے کہ میں مر ہی کیوں نہیں جاتا، میں زندہ رہ کر کیا کروں، مجھے موت کیوں نہیں آتی۔ اس طریقے کی باتیں کہہ کر انسان اپنے آپ کو کمزور بناتا ہے۔ ناظرین، جبکہ یاد رکھیں اس بات کو کہ وقتی مصیبتوں سے گھبرا کر کے موت کی تمنا کرنا ایمانی کمزوری کی علامت ہے، ایمانی پستی کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں، مصیبت و پریشانیاں اور خوشی کا آنا، یہ بیماری اور صحت مندی، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی تقدیر سے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری تقدیر کا حصہ ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ تقدیر کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے کو قبول کریں اور صبر کے ساتھ ان مصیبتوں کا سامنا کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین حکیم ہے، اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا، ہر فیصلے اس کے حکمت سے پر ہوا کرتے ہیں، بھلے ہی انسانی عقل اسے نہ سمجھ پاتی ہو۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کی تمنا ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ شریعت میں موت کی تمنا کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یتمنى احدکم الموت اما محسنا فلعلہ یزداد، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ زندگی باقی ہے مزید نیکیاں کرے، اور اگر وہ برا ہے، گنہگار ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی گناہ پر شرمندہ ہو کر، اپنی خطا پر شرمندہ ہو کر، اپنی غلطی کا احساس کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لے۔ اس لیے دونوں اعتبار سے اس کے لیے بہتری ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے نیک بنایا ہے تو مزید نیکی کر کے اپنے درجات کو بلند کرے، اپنے مقام کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائے، اور اگر گناہگار ہیں، خطا کار ہیں اور غلطیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو بھی اللہ نے مہلت دی ہے، زندگی ابھی باقی ہے، اس زندگی کو غنیمت جان کر اپنی زندگی کو اور زندگی کے باقی ایام کو بدلنے کی کوشش کرے، ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے میں لگ جائے، لیکن پھر بھی موت کی تمنا ہرگز نہ کرے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو سالوں سال بستر پر پڑا ہوا ہے، مرض میں مبتلا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی خدمتگار نہیں ہے، کوئی ان کی بیماری کے بارے میں پوچھنے والا نہیں ہے جو ان کی بیماری میں ان کا سہارا بنے، ہر اعتبار سے لاچار، مجبور اور بے بس ہیں، تو اس شخص کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین سے موت کی دعا کر سکتے ہیں ان الفاظ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیم دی ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص
किसी मुसीबत या परेशानी की वजह से मौत की तमन्ना न करे, मौत की दुआ न करे। अगर किसी को मौत की तमन्ना करनी है, मौत की दुआ करनी है, तो वो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, कि अल्लाह अगर मेरे लिए ज़िंदा रहना खैर है, अगर ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है, तो अल्लाह ताला तू मुझे ज़िंदा रख, और अगर ज़िंदगी के मुकाबले में मेरे हक़ में मौत बेहतर है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे तो इस दुनिया से उठा ले, मुझे मौत दे दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी है कि अल्लाह से इस अंदाज में दुआ करें अगर किसी को दुआ करनी है। मेरे भाइयों, कुछ गाफिल इंसान ऐसे हैं जो ऐसे परेशानी और मुसीबत के वक्त मौत की तमन्ना करते हैं, कुछ मर भी जाते हैं और ये समझते हैं कि मर जाएंगे छुटकारा मिल जाएगा, मर जाएंगे जान ख़त्म हो जाएगी, मामला खलास हो जाएगा, जबकि उनको याद रखना चाहिए कि मौत से ही इंसान की ज़िंदगी की असल शुरुआत होती है। हमेशगी की ज़िंदगी का आगाज़ मौत है, इसलिए मौत को ज़िंदगी का इख्तिताम न जाने, मौत ही से असल इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत होती है जो अबदी ज़िंदगी है। एक शायर ने क्या ही बेहतरीन बात कही है, मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, ये है शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी, कि ये मौत हमेशगी की ज़िंदगी का आगाज़ है। पूरी बातों का खुलासा ये है कि मौत की तमन्ना मुसीबतों और परेशानियों को देखकर हरगिज़ ना करें। हाँ, मौत को कसरत से याद करें, लेकिन मौत की तमन्ना ना करें। मौत की याद करने से आखिरत की तैयारी करेंगे और मौत की तमन्ना करने से आप मजबूर और बेबस बन जाएंगे। इसलिए आखिरत की तैयारी करें, मौत को कसरत से याद करें, ताकि दुनियावी रग़बतों को भूलकर आखिरत की तैयारी में ये मौत की याद दहानी आपके लिए मुआविन साबित हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तालीमात के मुताबिक हम सबको अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप हमारे चैनल पयाम मोहम्मदी के नए मेहमान हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पयाम मोहम्मदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि दीनी, इल्मी और इस्लाही मालूमात आप तक पहुँचते रहें, और हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें। मुमकिन है कि आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।